एक मशहूर बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट कंपनी गोल्डमैन सैक्स, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो ब्लूमबर्ग में शाया हुई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पाकिस्तानी रुपए की जो कदर बढ़ी है वो आर्जी है, और पाकिस्तानी रुपी जो है वो क्रैश हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे है कि पिछले तकरीबन एक महीने से जो पाकिस्तानी रुपी है वो अप्रिशिएट हुई, उसकी कदर बढ़ी, मगर अब ये कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा मसनूई था और डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है वो शदीद दबाव का शिकार है। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो मुश्किल से 7.5 अरब डॉलर है, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में मिला लें जिनके तकरीबन 5 अरब डॉलर्स हैं, तो 12-13 अरब डॉलर जो है वो स्टेट बैंक के पास है, अगर आप उस अमाउंट को भी शामिल कर लें। मगर असल जो रिजर्व्स हैं वो 7.5 अरब डॉलर है। तो जब पाकिस्तान को अदायगियाँ करनी पड़ेंगी, जो उसने अरबों डॉलर की अदायगियाँ करनी पड़ेंगी कुछ महीनों में, तो पाकिस्तानी रुपी जो है, जो 2 महीने पहले इंटर बैंक रेट के हिसाब से 315-16 पे पहुंच गई थी, अब 280 के आसपास है, वो क्रैश हो जाएगी और रुपी की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में वो घटते 400 तक हो जाएगी। तो ये तो मईशत के लिए बड़ा तबाहकुन होगा। पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, वो खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। मुश्किल से 1-2 महीने की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी। इतना बड़ा मुल्क, 24 करोड़ की आबादी वाला मुल्क। तो 3 बातें हमें देखनी हैं। जो मईशत हशकोले खा रही है और बड़े दावे किए गए कि ये मईशत जो है ये ठीक हो जाएगी, मगर ठीक कैसे होगी कि जब जो बुनियादी नकाइस हैं जब तक वो दूर नहीं किए जाएंगे। और वो क्या है? तो पहली बात के अंदर मैं ये कहूँगा कि जो रुपी की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में, जिसको मसनूई तरीके से जो है कायम रखा गया है, अगर रुपी क्रैश होती है, जो कि प्रेडिक्ट किया गया है, जिसकी पेशेंगोई की गई है गोल्डमैन सैक्स जो कंपनी उसकी तरफ से, जो ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छपी, तो फिर मईशत का क्या हाल होगा। जो दूसरी बात कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सर फहरिस्त है, पीआईए जो है उसका तकरीबन ब्रेकडाउन हो चुका है। उसके पास फ्यूल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए। कई 100 फ्लाइट जो हैं पीआईए ने कैंसिल की पिछले 1.5-2 हफ्ते में। तो जिस तरीके से पीआईए का जवाल हुआ है, एक ऐसी एयरलाइन जिस पे पाकिस्तान को फख्र था आज से 30-40-50 साल पहले, वो एयरलाइन नेशनल कैरियर जो है वो तबाही के दहाने पे। फिर इसके अलावा स्टील मिल का तो पता ही है आपको कि जो हाल हुआ है, रेलवेज का जो हाल हुआ है। तो जो मईशत है पाकिस्तान की, वो अगर हचकोले खा रही है तो वो इसलिए खा रही है कि जो उसके इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वो तबाही के किनारे पे, दहाने पे पहुंच चुके हैं।
دوسری بات کہ جب ریاست کی توجہ جو ہے وہ یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا جائے اور نام نہاد الیکشنز کروائے جائیں، نام نہاد، اور جس طریقے سے پی ایم ایل این اور اس کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، عدالتیں بچ گئی، کمپرومائز کر لیا، سزائیں جو ہیں، اپیلیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی، ضمانت ہو گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ دورہ معیار، قانون نام کی کوئی چیز نہیں، رول آف لا کی کوئی چیز نہیں. تو جہاں ریاست یہ اس کی ترجیح یہ ہو کہ ایک سیاسی جماعت کو ختم کر دیا جائے اور جو الیکشنز اگر کروانے ہیں تو وہ نام نہاد الیکشنز ہو، انجینئرڈ ہو، دھاندلی کی جائے، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے، تو اس کا اثر بھی معیشت پر اور پڑ رہا ہے. تیسری بات کہ کسی بھی ادارے کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، یا ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نااہل اور بدعنوان لوگ جو ہیں مسلط کر دیا ہے، نااہل اور بدعنوان، تو وہ ادارہ خود بخود نیچے چلا جائے گا. تو اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی نظر نہیں آتی، اچھی حکمرانی نظر نہیں آتی، اکاؤنٹیبلٹی کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ یک طرفہ ہو رہا ہے، میڈیا، جوڈیشری، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ، اور نام نہاد جو سول سوسائٹی کے انسانی حقوق کی جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، انہوں نے کمپرومائز کر لیا. اور جس طریقے سے قیمت لگائی گئی ہے ان سب کی، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے. اور ایک وقت وہ تھا کچھ عرصے پہلے بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھیں کہ جمہوریت کے لیے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پی ٹی آئی کی حکومت کو برا بلا کہا جاتا تھا کہ وہ زیادتی کر رہی ہے اپنے مخالفین کے ساتھ. ان سب کے منہ بند ہیں. اور پاکستان پہ جتنا برا وقت اب ہے پہلے کبھی نہیں تھا. اگر تیل کی قیمتیں کچھ کم ہو گئی تو اس کا اثر جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مہنگائی تو اور بڑھ گئی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس لیے اگر پاکستان کی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، پاکستان کی جو گورننس ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے، جو ریاست کے جو فرائض ہیں اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے، تو اس کی تو وجہ یہی ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ضمیر فروش، کمپرومائز کرنے کے بارے پیسے کے لیے موازنہ کیا جا رہا ہے 71 کی صورتحال کا 2023 کی صورتحال سے، کہ جب ملک ٹوٹ گیا. ملک کیوں ٹوٹا؟ 16 دسمبر زیادہ دور نہیں ہے. ملک اس لیے ٹوٹا کہ اس ملک پہ غاصب، بدعنوان اور نااہل
حکمران مسلط تھے، اس لیے پاکستان ٹوٹا، جنہ کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ 2023 کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے، یہی سکھاتی ہے۔ ایک طرف بھارت ہے جس کی جو دنیا میں جو اثر رسوخ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ کتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اگر مودی رجیم نے، بی جے پی نے خلیجوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہے اور ہندو نیشنلزم کو فروغ دیا ہے، مگر اس نے کچھ کر کے بھی تو دکھایا ہے۔ اس کی کارکردگی جو ہے 2024 میں جو الیکشن ہوں گے اپریل مئی میں بھارت میں، پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو جس ملک میں ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو جائے، جہاں پہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، دن کو رات، رات کو دن، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کہا جائے، معلومات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے، نام نہاد جو انسانی حقوق کے اور جو میڈیا کے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کہ آپ نے کیسے تسلیم کر لیا؟ اگر آپ پہ کوئی دباؤ پڑا تھا کہ عمران خان کی تصویر شائع نہیں کرو، ان کا نام جو ہے وہ ٹی وی پہ، الیکٹرانک میڈیا میں نہ آئے، آپ نے کیسے اس چیز کو تسلیم کر لیا؟ آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر ظاہر ہے کہ اس ملک میں معیشت، سیاست، حکمرانی، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ تیزی کے ساتھ زوال پذیر۔ اور کیا پاکستان جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ بلومبرگ کی جو رپورٹ، گولڈمین سیکس کی جو رپورٹ پاکستانی روپے کے بارے میں کہ وہ کریش کر جائے گی، یہ میرے خیال میں ایک لمحہ فکر ہے۔ بہت شکریہ۔